سورۃ الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الرحمن، رحمان، علم القرآن، اس نے تعلیم دی ہے قرآن کی۔ خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا۔ علمہ البیان، اور اسے بولنا سکھایا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بے شمار صفات ہیں، لیکن اس میں سے اس کی خاص صفت الرحمن، جو بسم اللہ میں بھی آتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور قرآن مجید کا جب آغاز ہوتا ہے اس وقت بھی ہم اللہ تعالیٰ کی صفات رحم کو پکارتے ہیں ایک طرح سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے، اس کا ایک انعام ہے، اس کی ہم سب انسانوں کے اوپر ایک خاص شفقت ہے کہ علم القرآن، اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے اور اس تعلیم کو اپنی طرف منسوب کیا۔ یعنی اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش کیا، لیکن آپ کو بھی سکھانے کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں جتنے بھی قوموں کے واقعات بار بار دہرائے جاتے ہیں، ان کی تاریخ دنیا میں کسی کو معلوم نہیں، صحیح ریکارڈ جو ہیں وہ صرف اللہ کے پاس ہیں، تو وہی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے گئے، پھر آپ نے ہمیں دیے۔ یہ سارے واقعات کیوں سنائے اللہ تعالیٰ نے؟ ہم پر رحم فرماتے ہوئے کہ دیکھو تم وہ نہیں کرنا جو انہوں نے کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی اس انجام سے دوچار ہونا پڑے۔ اسی طرح اور کون سی چیزیں جو ہمارے حق میں بہتر ہیں، کون سی چیزیں نقصان دہ ہیں، سب کچھ اس کتاب میں بتا دیا گیا۔ خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا۔ اب دیکھیے کہ پہلے قرآن کی بات ہوئی، پھر انسان کی بات ہوئی۔ تو جس رب نے یہ قرآن بھیجا ہے اسی نے انسان کو بنایا ہے، اور پھر انسان کی وہ خوبی جو اسے باقی خوبیوں سے، باقی مخلوق سے ممیز کرتی ہے، بالکل الگ کرتی ہے، وہ ہے بولنے کی صلاحیت، بولنے کی قوت۔ اور بولتا انسان اس وقت ہے صحیح طور پر جب وہ صاحب شعور ہوتا ہے، نہیں گویا انڈائریکٹلی بتایا گیا کہ انسان کو عقل عطا کی، ورنہ تو چڑیا بھی بولتی ہے، پرندے بولتے ہیں، اور بہت سے جانور بولتے ہیں، بکریاں بھی بولتی ہیں، لیکن ان کا بولنا اور انسان کا بولنا بہت مختلف ہے۔ اور انسان کا بولنا کیا ہے کہ اس کے اندر اللہ نے سوچ سمجھ کی صلاحیت رکھی، خواہشات رکھی، جذبات رکھے، احساسات رکھے، اور انسان ان سب چیزوں کو ایکسپریس کرتا ہے اپنی زبان کے ذریعے۔ کتنا وہ عقل مند ہے، کیسے وہ جذبات رکھتا ہے، کیا وہ سوچتا ہے، یہ سب کچھ ہماری زبان ہی اگلتی ہے۔ اب ہونا کیا چاہیے کہ اس زبان سے جہاں ہم بہت کچھ اور باتیں کرتے ہیں، وہاں قرآن کی تعلیم بھی حاصل کریں اور قرآن کی تعلیم بھی دیں۔ حدیث میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین ہیں وہ لوگ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ اس لیے بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کی اس کتاب کو توجہ دیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ الشمس والقمر بحسبان۔ اب آپ دیکھیں حیران کن بات ہے، ایک طرف تعلیم کی بات ہوتی ہے، دوسری طرف کائنات کی نشانیوں کی بات ہے، ایک طرف قرآن کے اترنے کی بات ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے عجائبات ہیں جو سورج چاند کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں، یہ بھی اسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو جس رب نے یہ اتنے حساب کے ساتھ بنایا، فرمایا الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں۔ تو جس نے اتنے زبردست کیلکولیشنز کے ساتھ ان کے فاصلے رکھے، ان کے سائزز مقرر کیے، ان کے اندر جو ہیٹ، حرارت، روشنی، جو کچھ بھی انسان کے فائدے کے لیے رکھا، وہ بالکل صحیح توازن کے ساتھ رکھا، اسی نے یہ قرآن نازل کیا، اور یہ قرآن اس کی رحمت کی نشانی ہے۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، ستارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں، اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، اس کی ساری مخلوق اس کی تابعدار ہے، فرما بردار ہے، اور بندے کے لیے بھی حق یہی ہے کہ وہ بھی اسی طرح اپنے رب کے سامنے جھک جائے۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی۔ یعنی یہ ہے پیزڈ نہیں سب کچھ بنا، ان سب کے اندر بہترین توازن ہے۔ اللہ نے اس کائنات کو عدل پر بنایا ہے، لہٰذا ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، تم بھی عدل پر قائم رہو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو، یعنی دوسروں کو ان کے حقوق صحیح طور پر ادا کرو۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا، یعنی انسان اس زمین کا حق دے،
انوائرمنٹ کے ایشوز جو ہیں اس وقت کتنے الارمنگ ہیں، کتنے پریشان کن ہیں کہ زمین پر کچھ سپیشیز بالکل ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں، کچھ اور جانور جو ہیں ان کے لیے زمین پہ رہنا دوبھر ہو گیا ہے، اور انسان نے بعض اوقات ان چیزوں کو ابیوز کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان، یہ زمین صرف تیرے لیے نہیں بنی، تیرے لیے جو چیزیں بنی ہیں وہ بھی یہیں رہیں گی، تو ان کے رہنے کا حق بھی انسان کو قبول کرنا چاہیے۔ اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، پیکڈ، صاف ستھرے، ورنہ آپ دیکھیے کہ میٹھی چیز اگر یوں خالی جگہ پہ چھوڑ دی جائے تو اس کو کیا کچھ نہ چمٹ جائے۔ طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانہ بھی ہوتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنوں کی رات ان پر سورۃ رحمان پڑھی تو وہ تم سے بہتر جواب دینے والے تھے۔ جب میں اس آیت پر آتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو وہ یہ جواب دیتے، اے اللہ، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی چیز کو بھی نہیں جھٹلاتے، ساری تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے انسان کو ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے گارے سے بنایا۔ یعنی انسان کی تخلیق کے مرحلے بتائے جا رہے ہیں تاکہ انسان ہوش میں آئے اور اپنی قدر پہچانے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر جو انعامات کیے اور جس طریقے سے اس کو بنایا اس کو دیکھ کر اللہ کا شکر گزار ہو۔ اور خلق الجان من مارج من نار، اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرق اور دونوں مغرب سب کا مالک و پروردگار وہی ہے۔ یعنی سورج کہیں سے طلوع ہو رہا ہوتا ہے اور دوسری جگہ غروب ہو رہا ہوتا ہے، اور جہاں ایک طرف سے غروب ہوتا دکھائی دیتا ہے وہ دراصل دوسرے کے لیے مشرق بنا ہوا ہوتا ہے، وہاں سے دوسری جگہ طلوع ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ہر وقت غروب اور طلوع کا سلسلہ جاری ہے۔ پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مرج البحرین یلتقیان، دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں۔ بینہما برزخ لا یبغیان، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ یعنی ایک ہی جگہ پر رہتے ہوئے اپنی اپنی رفتار کوئی اپنے اپنے کلر کوئی اپنے اپنی حالت کو مینٹین رکھے ہوئے ہیں اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی قدرت کی کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، دونوں سے ہی موتی اور مونگے نکلتے ہیں، یعنی میٹھے سے بھی اور نمکین سے بھی، یا گرم سے بھی اور ٹھنڈے سے بھی، جو بھی مختلف قسم کے سمندر میں پانی کے رنگ یا شکلیں یا اس کے مزاج رکھے ہیں، ان سب کے اندر سے خیر نکلتی ہے، انسان کے فائدے کی چیزیں ہیں۔ بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ وَلَهُ الْجَوَارُ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں، ایک سوئی تو ڈوب جاتی ہے لیکن لاکھوں ٹن وزن کے تمہارے جہاز کس طرح اس کے سینے پہ کھڑے ہیں۔ بس اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے؟ کل من علیہا فان، ہر چیز جو اس نے بنائی فنا ہونے والی ہے، زمین پر جو کچھ بھی پایا جاتا ہے سب ختم ہونے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور صرف تیرے رب جلیل و کریم کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں، اللہ ہی کے محتاج ہیں اور اللہ سے ہی سب کچھ مانگتے ہیں۔ ہر آن وہ نئی شان میں ہے، اس لیے اے انسان تو بھی اسی سے مانگ، اور کبھی مایوس نہ ہو، اگر آج تیری دعا نہیں سنی گئی تو ہو سکتا ہے کل تجھے تیری مراد مل جائے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، اے زمین کے بوجھو، دو بوجھو یعنی جن و انس، ان قریب ہم تم سے باز پرس کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں۔ یعنی قیامت کا دن آئے گا تو دونوں سے حساب لیا جائے گا، یعنی جس طرح انسان مکلف ہیں اسی طرح جن بھی، انسان اور جنوں دونوں کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا اور دونوں سے ہی عبادت کا مطالبہ کیا گیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ
ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے گروہ جن و انس، اگر تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو، نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے بڑا زور چاہیے۔ اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ تو پھر اگر نہیں بھاگ سکتے تو کیا کرو؟ اللہ کے آگے سبمٹ کرو، اللہ کے آگے جھک جاؤ، سرنڈر کر دو، خوشی سے اس کی بات مان لو۔ تمہارے پاس اتنا زور نہیں ہے جو تم بھاگ سکو کہیں۔ بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا، یعنی قیامت کے دن۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اس وقت قیامت آ جائے گی تو پھر تم اپنے رب کی نعمتوں کو کیسے جھٹلاؤ گے؟ ان کا حساب دینا ہوگا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی، کیونکہ نامہ اعمال تیار ہو کے سامنے آ جائے گا، ہاتھ پاؤں گواہی دے رہے ہوں گے، اور ویسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود سب سے بڑھ کر جاننے والا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، مجرم اپنے چہروں سے ہی پہچان لیے جائیں گے، یعنی پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، جو جیسا ہوگا وہ اس کے چہرے سے ٹپک رہا ہوگا۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، تو ان کو پاؤں سے اور ان کے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے کھینچ لیا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، اس وقت کہا جائے گا یہی وہ جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیتے تھے، جھٹلاتے تھے، مانتے نہیں تھے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، وہ اس میں اور گرم کھولتے پانی کے بیچ میں گردش کرتے رہیں گے، جیسے کہ پیچھے بھی اس کی تفصیل گزری ہے کہ جہنمیوں کو جب بھوک لگے گی تو زقوم دیا جائے گا، وہ اتنا کڑوا ہوگا کہ شدید پیاس لگے گی، پانی مانگیں گے تو ابلتا پانی دیا جائے گا جس سے ان کی آنتیں گل کے باہر آ جائیں گی۔ جب وہ پانی پی چکیں گے اور اس سے کوئی پیاس تو بجھے گی نہیں، تو واپس ان کو دوبارہ جہنم میں جھونک دیا جائے گا، پھر وہاں پر تڑپیں گے اور دوبارہ یہی سائیکل چلتا رہے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہے دو باغ ہیں، یعنی اب اچھے لوگوں کا انجام بہت اچھا بھی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان دونوں باغوں کے بیچ میں دو رواں چشمے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوں گی، یعنی جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی۔ جنت کی عورت کی نگاہ کی تعریف کی جا رہی کہ باحیا عورت ہوگی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا نہ ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی، یعنی چھپا کے رکھے ہوئے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ محمد بن علی بن حنفیہ سے مروی ہے کہ یہ ایک ضابطہ ہے، یعنی هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، جو نیک کے لیے بھی ہے اور بد کے لیے بھی۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ابو عبید کہتے ہیں کہ یہ ایک ضابطہ عامہ ہے، یعنی ہر ایک کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا جانا چاہیے جیسا وہ کرتا ہے، یعنی اگر وہ اچھا کرتا ہے تو اس کے ساتھ اچھا کیا جائے، یعنی نیکی ہی۔ کوئی اچھا کرے تو اس کو عقل بھی کہتی ہے، انسان کی فطرت میں بھی یہی بات ہے، دین بھی یہی بتاتا ہے۔ کسی سے بھی پوچھ لیا جائے کہ جو اچھا کرے اس کے ساتھ کیا کیا جانا چاہیے، اس کا بدلہ اچھا ہی ہونا چاہیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دو باغوں کے علاوہ دو اور باغ ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
مدھامتان، گھنے سرسبز شاداب باغ، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فیہما عینان نضاختان، دونوں باغوں میں دو چشمے فواروں کی طرح ابلتے، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ان میں بکثرت پھل اور کھجوریں اور انار۔ جریر کہتے ہیں میں نے سلمان سے پوچھا رضی اللہ عنہ، اے ابو عبداللہ، یہ جو جنت میں کھجور اور درخت ہوں گے یہ کہاں ہوں گے؟ انہوں نے فرمایا اس کی جڑیں اور تنے سونے اور موتیوں کے ہوں گے، اور اس کے اوپر والا حصہ کھجوریں ہوں گی، یعنی نیچے جو اس کا سٹیم ہے اور جو شاخیں وغیرہ ہیں وہ دنیا کی کھجوروں سے مختلف ہیں۔ وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان نعمتوں کے درمیان خوب سیرت اور خوبصورت بیویاں، یعنی ظاہر اور باطن ان کا خوبصورت۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے ان کو چھوا نہ ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ جنتی سبز قالینوں، نفیس اور نادر فرشوں پہ تکیے لگا کے بیٹھیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو بنایا، اس کی تعلیم کا انتظام کیا، اچھے برے کا فرق بتایا، اس کے سامنے دونوں راستے کھول کے رکھ دیے، اچھا بھی اور برا بھی، جنت اور دوزخ دونوں کا نقشہ بھی کھینچ کے رکھ دیا، اور اس میں جانے والوں کی صفات بھی بیان کر دی، اور پھر انسان پہ چھوڑ دیا کہ وہ اپنے لیے کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اور اگر کوئی نہ بھی مانے تو رب کا نام تو بہت برکتوں والا اور بہت جلال و اکرام والا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی ایک شخص بھی اگر اس کی اطاعت کی طرف نہ لپکے، تو اس میں ہماری اپنی عزت اور ہمارا اپنا فائدہ اور بھلا ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف خوشی سے آگے بڑھیں، کیونکہ اگر ہم صرف اس کے آگے کھڑے ہی ہوں گے تو وہ دوڑ کر ہماری طرف آئے گا۔ اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے سلسلے میں یہ بات بھی یاد رہے کہ ایک بار نہیں بار بار اس بات کی تکرار ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ رحم ہے، اس کی رحمت ہے کہ اس نے انسان کو خبردار کیا اور اسے نعمتوں کو دیکھنے، ان پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی، اور اسے پہلے سے بتا دیا کہ اتنا کچھ تمہیں دیا گیا ہے کہ جس کو تم جھٹلا نہ سکو گے، جس کا تم انکار نہیں کر سکو گے۔ تو اگر کل انکار نہیں ہوگا تو آج ہمارا رویہ انکار سے اقرار میں بدل جانا چاہیے۔ اور اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہوں نے تم سے زیادہ بہتر جواب دیا تھا کہ جب ان کے سامنے یہ آیات پڑھی گئیں تو انہوں نے کہا کہ اے رب ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ان نعمتوں کا صحیح معنوں میں اقرار کرنے، اعتراف کرنے، ان کا حق ادا کرنے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ہم کو توفیق عطا کرے۔ سورۃ الواقعہ۔